اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دارالشفا خاص اور میں ہوں صاحبزادہ محمد الیاس۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے پہلے ہم ایک قسط اس کی اپلوڈ کر چکے ہیں، جن، جادو، جنات، آسیب وغیرہ۔ تو اس کی دوسری قسط جو ہے وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو جادو کا مریض ہوتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو اس کی تقریباً 4 جو بڑی علامات ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بار پھر درخواست کہ چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو اس کی جو 4 علامات ہیں اس میں سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے کہ جو جادو کا مریض ہوتا ہے اس کے جو خیالات ہیں وہ منتشر رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ کچھ سوچ رہا ہے، کسی کام کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کوئی پروگرام بنا رہا ہے تو 1-2 منٹ کے بعد وہ اس کو سوچنا چھوڑ دے گا، یا اس کا جو پروگرام ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، یا جو اس نے سوچا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ یعنی کہ پریشان رہنا اصل چیز اس میں ہے کہ دماغ کا پریشان رہنا، اس کے خیالات اس کے جو کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہا ہوں، ہمارے خیالات بھی اگر 2 منٹ کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم جادو کا شکار ہیں یا ہمارے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ مستقل طور پہ ہوتا ہے۔ وہ 1 دن 2 دن نہیں ہوتا، بلکہ مستقل طور پر ان کے اوپر یہ جو مسئلہ ہے یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے ان کے ساتھ کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ مستقل طور پہ جو ہیں وہ منتشر رہتے ہیں اور وہ بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو اس کی جو دوسری علامت ہے سر کا بھاری پن، کہ جیسے سر کے اوپر ایسے کسی نے کوئی بوجھ رکھ دیا ہو، سر کے اوپر کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہو، ایسا محسوس کرنا، یا ایسا محسوس کرنا کہ پیشانی پر کسی نے کوئی چیز رکھ کر ایسے دبا دیا ہو، یا ایسا کہ سر میں کوئی سرسراہٹ ہونا، یا جیسے سر میں کوئی چیز چل رہی ہے، یا گردن کے پیچھے یہاں پر اس جگہ پہ درد ہونا، یہ اس کی دوسری علامت ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ علامات تو میڈیکلی طور پر بھی عام انسان کو ہو سکتی ہیں، تو اس میں اب فرق کیا ہے؟ اس میں ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ جو ہے یہ جادو کا مریض ہے یا اس کو یہ میڈیکلی مسئلہ ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے، جو میڈیکل کا پرابلم ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ مستقل جو ہے، اگر آدھے سر کا درد ہے تو وہ اس سائڈ پہ ہے تو وہ اس سائڈ پہ رہے گا، وہ اس سائڈ پہ نہیں جائے گا۔ جبکہ جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کا جو درد ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، کبھی وہ کنپٹیوں پہ ہوگا یہاں پہ، اور کبھی وہ سر جو ہے وہ بھاری ہوگا، اور کبھی ادھر گردن کے پیچھے ہوگا، اس کے بعد یہ جو یہاں پہ اس جگہ پہ ہوگا۔ یعنی کہ اس کا جو درد ہے جادو کے مریض کا وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے اور مستقل رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ جادو کے مریض کی اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا جب تک آپ اس جادو کا توڑ نہ کریں یا اس کو آپ ختم نہ کروائیں۔ تو یہ تھیں 2 علامات جو نفسیاتی طور پر پیش آتی ہیں، اور اس کے بعد
دو علامات ایسی ہیں جو جسمانی طور پہ پیش آتی ہیں کہ جادو کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طور پر بھی پریشان کرنا اور نفسیاتی طور پر بھی پریشان کرنا۔ تو جو یہ علامات جو تھیں نفسیاتی تھیں، اور اب آتے ہیں جو جسمانی علامات ہیں ان پہ۔ ان میں سے سب سے بڑی دو جو علامات ہیں، سب سے پہلی علامت اس میں ہے کہ قبض اور گیس۔ اب آپ سوچیں گے کہ قبض تو گیس تو عام جو میڈیکلی بندہ کوئی انفٹ ہوتا ہے یا پرابلم ہوتا ہے تو اس کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان جنوں کو اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کی پیداوار ہیں شیطان اور جن، ان کا جادو کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب کسی کے ساتھ جادو ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے پیٹ میں انتہائی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو گیس ہو جاتی ہے، اس کو قبض ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے، وہ آپ کو صرف پانی دم کر کے کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو خشکی ہے اس کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جو مسائل ہیں، اور وہ ایسے مسائل کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس کی میڈیسن لیں، وہ میڈیسن بھی آپ پہ اثر نہ کرے، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ جادو کے مریض کو اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ تھی پہلی جو جسمانی علامت تھی۔ اب جو دوسری جسمانی علامت ہے وہ ہے سستی کا شکار ہونا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مستقل کوئی کام کر رہا ہے، تو مثلاً کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی مکینک ہے وہ ورکشاپ جا رہا ہے، یا کوئی سرکاری ملازم ہے وہ اپنے آفس جا رہا ہے، کوئی دکاندار ہے وہ اپنی دکان پہ جا رہا ہے، تو اس کام میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ جو وہ برسوں سے جو کام کر رہا ہے، جس کام پہ اس کا سارا دار و مدار ہے، وہی کام اس کو برا لگنے لگ جائے گا۔ یعنی کہ اب وہ کوشش کرے گا کہ میں یہ کام نہ کروں، اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ تقریباً جادو کے جو مریض ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں ان کے ساتھ یہ وجہ پیش آتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے نقصانات کرتے ہیں یا نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کو جو خواب ہوتے ہیں، ان کے خواب میں بھی ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بیماریوں میں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ خواب میں یہ دیکھنا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہو کہ وہ کہیں جا رہا ہے تو راستے میں گندگی دیکھنا، مثلاً کوئی جوہڑ آ گیا ہے، کوئی گندا پانی آ گیا ہے، تو اب اس نے گزرنا ہے، تو وہ سوچے گا کہ اب اس گندے پانی میں سے میں کیسے گزروں۔ اس کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ اگر واش روم دیکھا ہے، واش روم جانا اور دیکھنا کہ واش روم میں گندگی کو دیکھنا، تو یہ سب جو ہے نا، یہ جادو کے اثرات کی وجہ سے ہی ایسے خواب آتے ہیں۔ یا خواب میں اس نے دیکھا ہو کہ بھینس نے مجھے نگل لیا ہے، یا بھینس میرے پیچھے دوڑ رہی ہے، یا بچھو دیکھنا، چھپکلیاں دیکھنا، سانپ دیکھنا، یا اژدہا دیکھنا، یہ 100% جادو کے مسائل ہوتے ہیں جن کو خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہر حال میں جو ہے وہ جادو کے مسائل ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھول بھلیاں دیکھنا، کہ جیسے خود کو دیکھنا کہ میں کہیں گیا ہوں اور میں گم ہو گیا ہوں، اور میں نے کہیں جانا تھا، اب مجھے رستہ نہیں مل رہا، یا اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے اپنا گھر نہیں مل رہا، یا دیکھنا اپنے آپ کو کہ میں کسی سنسان جگہ پہ ہوں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، میں کسی صحرا میں ہوں، یہ دیکھنا۔ یا
دوسرا خواب میں ایسی علامات بھی ہوتی ہیں کہ دیکھنا کہ میرا لباس گم ہو گیا ہے، میرا جوتا گم ہو گیا ہے، میرا پرس گم ہو گیا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا گم ہونا خواب میں، وہ بھی جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی ایسے خواب جو شخص دیکھتا ہے تو 8-10 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ کسی مرض یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خواب جو ہیں یہ جادو کی اثرات کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب خواتین کو جو خواب آتے ہیں ان میں یہ انہوں نے جانور دیکھنا، یا خاص طور پر خواتین اگر دیکھیں کہ ان کا جو دوپٹہ ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، ان کا جو سوٹ ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، یا پریشانی میں مبتلا کرنے والے آپ خواب جو دیکھیں گے جن کا مقصد آپ کو فقط جو ہے ظاہری زندگی میں بھی اور باطنی زندگی میں بھی پریشان کرنا ہے، تو ایسی علامات کو مستقل طور پہ دیکھنا جادو کی علامات میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف ایک بار خواب دیکھا ہو تو ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جادو کے مریض ہیں، مگر جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں اس طرح کے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ خواب مستقل طور پہ آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دن خواب آیا، 2 دن آیا، پھر نہ آیا۔ جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر اس طرح کے خواب آتے ہیں، اور وہ اور ایک اور خواب کے علاوہ مثلا ایک اور سب سے بڑی علامت ہے جو میں پہلے بتانا آپ کو بھول گیا، جو سب سے بڑی علامت ہے جادو کی، کہ جیسے آپ کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، اور ایسا محسوس کرنا کہ پیچھے سے کوئی مجھ پر کوئی وار کر رہا ہے، خنجر سے، چاقو سے یا کسی سے، کسی بھی چیز سے کوئی بندہ آپ کے اوپر وار کر رہا ہے، یا پیچھے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، یہ جادو کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ یہ خواب میں نہیں، حقیقت میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جب انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے مجھے آواز دے رہا ہے، یا پیچھے سے میرے پیٹھ پیچھے کوئی آ کر چھپ گیا ہے یا کھڑا ہے۔ یہ 101% کنفرم ہے کہ ایسے خیالات، ایسی سوچیں اور ایسے معاملات صرف اور صرف جادو کے مریضوں کو پیش آتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اس کے حل کی طرف، کہ اللہ نہ کرے اللہ پاک آپ کو، ہم کو، سب کو شیاطین سے، جنات سے، حسد سے اور برے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں معافی دے، اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ اگر ایسے معاملات آپ فیل کرتے ہیں یا آپ کے کوئی عزیز یا کوئی دوست ایسے معاملات آپ سے بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اچھے عالم کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں، اور عالم ایسا ہو کہ جس کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں کہ وہ واقعی عالم ہے، عالم با عمل ہے، اور وہ کچھ کرنا جانتے ہیں اور بے لوث کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کا مسئلے کا جو حل ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ 100% گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ ایسے مسائل اگر پیش آتے ہیں تو اس کا حل سب سے زیادہ خود آپ کر سکتے ہیں۔ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے کہ 24 گھنٹے باوضو رہنا ہے، اور نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور کسی قسم کا جو جادو ہے، جو ٹونا ہے، یا کوئی عصیب ہے یا جن ہے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر میں با آواز بلند سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، اور بالخصوص سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کو 11 بار اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں، اور اس پانی کو آپ سب گھر والوں کو بھی پلائیں،
اور خود بھی پئیں، اور گھر کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کے اوپر ان پانی کو تھوڑا تھوڑا آپ چھڑکیں، اور پانی چھڑکتے وقت اس بات کا خاص خیال رہے کہ وہ جو پانی ہے وہ زمین پہ نہ گرے، کہ وہ تھوڑا سا آپ ہاتھ میں لے لیں اور ایسے کر کے آپ دروازے پہ پھینکیں، جو باہر کو انٹرس ہے اس پہ پھینکیں، گھر کے جو چاروں کونے ہیں اس پہ پھینکیں۔ یہ تقریباً آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک کا پاک کلام ہے، اور اللہ پاک اپنے کلام کے صدقے شفا دیتا ہے، اور بے شک شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ اس کی تیسری اور آخری قسط جو ہوگی جن جادو جنات اور اسیب کی، وہ آپ کو پیش کریں گے۔ اور اجازت لینے سے پہلے پھر ایک بار آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔